الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم اس بات کا ذکر سنیں گے اور اس بات کی تعلیم حاصل کریں گے کہ جس بات سے تقریباً ہمارے مسلمان بہت ہی زیادہ ناواقف رہتے ہیں، تو وہ بات، وہ چیز کہ جس کا ذکر آج ہم سنیں گے، جس کے مختلف فقہی پہلوؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ بات موت کے بعد کے معاملات ہیں کہ اگر کسی مسلمان پر موت طاری ہو جائے تو مرض موت سے لے کر بعد از تدفین تک ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کی احتیاط کرنا چاہیے، اور ہمارا وہ عزیز جو ہم سے جدا ہوا ہے، جس پر موت طاری ہوئی ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کو کس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ آج کی یہ نشست اور اس کے بعد کل کی نشست میں، ان دو نشستوں میں ہم ان امور کے متعلق سنیں گے کہ اگر کسی پر مرض موت طاری ہو جائے، کسی پر سکرات کا عالم ہو، جان نکلنے کا عالم طاری ہو، تو اس کے ساتھ کس انداز میں ہم نے پیش آنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اب روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر میت کے غسل، اس کے کفن، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کا نماز جنازہ ادا کرنا، اس کے لیے قبر کا اہتمام کرنا، قبر میں لٹانا، اور بعد تدفین کن کن باتوں کا خیال رکھنا ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے۔ تو جملہ ان تمام امور سے متعلق اب کی ہماری یہ دو نشستیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم آج کی اس نشست میں یہ سنیں گے کہ موت کا ذکر کس حد تک ہمیں کرنا چاہیے، اس کی یاد کس حد تک ہمیں اپنے دل و دماغ میں راسخ رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی پر سکرات کا عالم ہو، موت
کا عالم ہو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بعد از موت غسل میت اور تکفین میت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آج من جملہ ان 3 امور سے متعلق ہم سنیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ان تمام امور کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف یہ سیاہ ستہ کی 2 احادیث کی کتب ہیں کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موت سے متعلق فرمان اس انداز میں موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کھو دینے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، کہ اگر کسی کا دل دنیا کی رنگینیوں میں، کسی کا ذہن دنیا کی لذتوں میں، کسی کا دل و دماغ دنیا کی لذتوں میں کھو گیا ہو، تو اب ایسے شخص پر از حد ضروری ہے کہ وہ اپنی موت کو مد نظر رکھے، کہ جس دل میں، جس ذہن میں موت کا نقشہ راسخ رہے، ہمیشہ واضح رہے، تو ایسا شخص دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی لذتوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اٹل فیصلے کا نام ہے۔ موت کی حقیقت خود رب العالمین نے بیان فرمائی، ہمارے پیارے رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جو ذی روح ہے، جو زندہ ہے، آخر اس نے ایک نہ ایک دن مردہ کا خطاب پانا ہے۔ آج کا چلتا پھرتا شخص کل کا مردہ ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کا حکم فرمایا، اور کہا کہ دنیا کی لذتوں کو کھو دینے والی موت، اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ چنانچہ اب اسی ضمن میں ہم فقہائے اسلام، علماء اسلام سے اس بات کی رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر سکرات کا عالم طاری ہو، جان کنی کا عالم طاری ہو، کسی کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہو، اس کی کیا علامتیں ہیں اور اس وقت کیا کیا جائے، تو فقہائے اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی پر جان کنی کی، جان نکلنے کی کیفیت طاری ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ سانس اکھڑنے لگے، پاؤں سست ہو جائیں، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے، یا اسی طرح منہ کی کھال سخت ہو جائے، تو یہ وہ تمام علامتیں ہیں کہ جو موت کی طرف واقفیت دیتی ہیں، اشارہ دیتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہونے لگے، ایسی حالت کسی پر طاری ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس شخص کو روبہ قبلہ کر دینا چاہیے، کعبہ معظمہ کی جانب اس کا رخ کر دینا چاہیے، اور جب اس کی یہ کیفیت بڑھنے لگے تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام کہ اس کا رخ کعبہ معظمہ کی جانب، اور دوسرا کام جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے تلقین کریں۔ تلقین کا مطلب اس کے سامنے بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے کہ اس کو اس جانب رہنمائی ملے۔ یقیناً اگر سعادت اس کے شامل حال رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہی، تو ہمارا یہ انداز کلمہ طیبہ کے ورد کو بلند کرنے کا،
وہ اس کے لیے رہنما ثابت ہوگا، اسے تلقین کہا جاتا ہے۔ تلقین کا یہ طریقہ کار کہ اس کو اپنی جانب متوجہ کرنا اور کہنا کہ کلمہ پڑھ، یہ تلقین کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی سانسیں اکھڑنے لگے، سکرات کا عالم کسی پر طاری ہو، تو ایسی صورت میں اولاً اسے روبہ قبلہ کر دیا جائے اور تلقین کی جائے، یعنی بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ اسی طرح اس کے پاؤں سیدھے کر دیں۔ اب اس تلقین کے دوران اگر اس کی روح نکل چکی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس پر سکرات کا عالم طاری تھا، جاں کنی کا عالم طاری تھا، روح نکل رہی تھی اور اس کی یہ علامتیں ظاہر ہو چکی تھیں، ہم نے اسے قبلہ رو کر دیا تھا اور تلقین کی تھی۔ اب جب اس کی جان نکل جائے، اس کی روح نکل جائے، تو اب ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کو اکٹھا کیا جائے، ہاتھ اور پاؤں کو، بازوؤں کو، ٹانگوں کو سیدھا کیا جائے اور کوئی کسی چوڑی پٹی سے اس طرح سے اس کے چہرے کا احاطہ کیا جائے کہ اس پوری چوڑی پٹی کو اس کے سر کے گر سے لے کر تھوڑی کے گر سے اس طرح سے جمع کیا جائے تاکہ اس کا منہ اگر کھولا ہوا ہے تو وہ بند ہو جائے۔ اسی طرح اس کی آنکھیں بند کی جائیں، یعنی وہاں پر کوئی بھی صاحب تقوی، کوئی بزرگ شخصیت اگر وہاں موجود ہیں، اگر کوئی صاحب تقوی اور بزرگ شخصیت موجود نہیں تو اس کی اولاد میں سے جو نیک بخت ہے یا جو بڑا ہے تو وہ موجود ہو، یا اس کے بھائیوں میں سے یا اس کے والدین میں سے کوئی جو بزرگ موجود ہوں، اس کی آنکھوں کو بند کر دے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کے کلمات کو پڑھے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ یہ مستحب طریقہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر، یعنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یہ الفاظ دہرائیں، یہ مستحب طریقہ ہے۔ چنانچہ آپ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں جمع کرنے کے بعد اب تیسرا مرحلہ جو ہے اس کے غسل کی اور اس کو کفن دینے کی تیاری کی جائے۔ تو کفن سے متعلق فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ کفن کی 3 قسمیں ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد و عورت کے کفن کی جو اقسام ہیں وہ 3 قسموں پر منقسم ہیں۔ یہ کفن کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ کفن ایک تو کفایہ کہلاتا ہے، ایک کفن ضرورت کہلاتا ہے، اور ایک کفن سنت کہلاتا ہے۔ کفن کفایہ یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی بھی کپڑا نہ ملتا ہو میت کو کفن دینے کے لیے، تو جتنا کپڑا مل جائے، جتنا میسر آئے، تو وہی اس کی تکفین کے لیے، کفن دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کو کفن کفایت کہا جائے گا۔ اور ایک کفن ضرورت ہے کہ اگر کفایت سے بڑھ کر کچھ کپڑا مل رہا ہے کہ جس میں، یعنی اتنا کپڑا نہیں کہ جو سنت کفن میں آئے، سنت کے طریقہ کار میں جو کفن رائج ہے جس کا ذکر ابھی ہم بعد میں کریں گے، تو کفن کفایت سے زیادہ اور کفن سنت سے کم کی مقدار میں جو ہو وہ کفن ضرورت کہلائے گا۔ تو اب جو تیسری جو قسم ہے کفن کی، وہ کفن سنت ہے، یعنی سنت میں
جو کپڑا مشروع کیا گیا مرد اور عورت کے لیے اگر وہ مل جائے تو اس کو کفن سنت کہا جائے گا۔ کفن سنت مرد کے لیے، مرد کا کفن جو ہے وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک کپڑے کو لفافہ کہتے ہیں اور اس کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کپڑا ہے کفن سنت مرد کے لیے وہ قمیض کہلاتا ہے، قمیض کا کپڑا۔ اور اسی طرح جو تیسرا کپڑا مرد کے لیے سنت کفن میں ہے وہ اس کا ایزار بند یعنی تہمت جسے کہتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے مرد کے لیے کفن سنت کہلائیں گے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے جو کفن سنت ہے وہ 5 کپڑوں پر مشتمل ہے۔ ایک لفافہ، قمیض، تہبند، اوڑھنی اور سینہ بند، یہ 5 کپڑے ہیں کہ جو عورت کے لیے کفن سنت کہلائیں گے۔ تو اب کسی پر موت طاری ہوئی تو اس کی تکفین کی تیاری جو ہے وہ کی جائے گی۔ فقہا کہتے ہیں تکفین کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ اس کے مال میں سے کفن لیا جائے، اور اگر اس نے پہلے سے کوئی کفن تیار کیا ہوا تھا تو اسی کفن میں اسے جو ہے وہ کفنایا جائے۔ اور اگر اس نے اپنے مال میں سے وصیت بھی نہیں کی اور کوئی کفن بھی چھوڑ کر نہیں گیا تو اب جو ہے اس کے مال میں سے بغیر اس کی وصیت کے ہی کفن لیا جائے گا۔ اور اگر اس نے اتنا مال بھی نہیں چھوڑا تو اس کے ولیوں میں سے، ان کے خاص خونی رشتہ دار، اس کے بہن بھائی یا اولاد میں سے افضل یہ ہے کہ وہ کفن کی تیاری کریں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر رشتہ داروں میں سے، اور یوں جو ہے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق یوں بنتا چلا جائے گا۔ بہرحال اب کفن کی جو ہے وہ تیاری کی جائے گی۔ اب مرد کے لیے یہ 3 کپڑے کفن سنت، لفافہ، قمیص اور تہبند۔ عورت کے لیے 5 کپڑے کفن کے لیے سنت، لفافہ، قمیض، تہبند، اوڑھنی اور سینہ بند، یہ 5 کپڑے ہیں۔ اب پہلی فرصت میں اس کے کفن کو حاصل کرنے کی تیاری کی جائے گی، اور اسی طرح اس میت کو غسل دینے کی جو ہے وہ بھی تیاری کی جائے گی۔ غسل میت کے حوالے سے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے لیے مستحب یہ ہے کہ پانی کو گرم کیا جائے اور اس میں بیری کے پتوں کو جو ہے وہ جوش دیا جائے۔ اسی طرح تختہ غسل تیار کیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے جسم سے جدا ہونے والا پانی وہ بہتر یہ ہے کہ نالیوں میں نہ بہے۔ اگر کوئی گڑھا کھودنا وہاں پر مناسب ہے تو ایسی جگہ پر غسل دیا جائے کہ وہ پانی فوراً زمین میں جذب ہو جائے۔ بہرحال اب اس میت کو غسل کی تیاری کی جائے گی اور اس کو کفن دینے کی تیاری کی جائے گی۔ تو اب یہ کفن جس کا تعلق ہم نے کفن سنت سے بتایا ہے، اس کی تیاری کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کی۔ تو میت کو غسل دینے کے حوالے سے فقہاء کرام نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح زندوں کے لیے غسل کے فرائض ہیں اس طرح مردہ کے لیے بھی غسل کے فرائض ہیں۔ زندوں کے لیے غسل کے 3 فرائض: ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، کہ ہر ذرے سے، جسم کے ہر رونگٹے سے جو ہے کم از کم 1 قطرہ پانی کا بہہ جائے۔ تو میت کو غسل دینے کے لیے ایک ہی فرض ہے کہ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہانا۔ اب اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو
لے کر تختہ غسل پر لانے سے پہلے تختہ غسل کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور اس طرح لوبان سے یا کسی اگربتی سے اس کے ارد گرد جو ہے دھونی دی جائے گی، تاکہ اگر بدبو یا دیگر قسم کا کوئی تعفن ہو وہ دور ہو جائے، اور تختہ غسل کو کہ جس پر غسل دیا جانا ہے اس کو دھونے کے لیے دھونا مستحب ہے، تاکہ اگر اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا پالیدگی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اب تختہ غسل کو پاک کرنے کے بعد کوئی با طہارت شخص، متقی اور پرہیزگار شخص، اور اگر اس شخص کا تعلق اس کے ولیوں سے ہے، اس کے اولیاء سے ہے، میت کے اولیاء سے ہے، یعنی اس کے بچوں میں سے یا اس کے بہن بھائیوں میں سے یا ان کے عزیز و اقربا میں سے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقربا میں سے یا اس کے بہن بھائیوں میں سے جو ہے کوئی اس کو غسل دے، اس کے والدین میں سے کوئی غسل دے۔ لیکن یہ بات یاد رہے گی کہ عورت کو غسل عورت نے دینا ہے اور مرد کو غسل مرد نے دینا ہے۔ اب اس کے خاندان یا رشتہ داروں میں سے یا اس کے خونی ٹرمز کے لوگوں میں سے جو متقی ہو، پرہیزگار شخص ہو، طہارت کے اور نجاستوں کے مسائل کو جانتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ غسل دے۔ بہرحال اب غسل میت کی تیاری کی جائے گی۔ جس تختے کو ہم نے پاک کیا، جس کے قریب دھونی دی، اب اس تختے پر جو ہے میت کو لٹایا جائے گا، اور وہ پانی کے جس میں ہم نے بیری کے پتوں کو جوش دیا تھا، یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ پانی کو میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو گرم کیا جائے۔ اب جب وہ نیم گرم حالت میں ہو جائے، کہ اس حالت میں کہ جس کا اگر زندوں پر بھی اگر وہ پانی ڈالا جائے تو ان کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اس نیم گرم پانی سے جو ہے اب میت کو غسل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ غسال یعنی غسل دینے والا اس کو استنجا کرائے، اور استنجا کرانے کے بعد اس کو میت کو وضو کرایا جائے گا، کہ جس طرح سے عام حالت میں نارمل انسان وضو کرتا ہے کہ ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، اور اسی طرح، لیکن یہاں کلی کرانے کی یا ناک میں پانی ڈالنے کی جو ہے حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ روئی کے ایک پیروئے کو جو ہے پانی میں بھگو کر اس کے دانتوں پر پھیر لیا جائے، جہاں تک وہ جا سکتا ہے، ہونٹوں کے نیچے، دانتوں پر، اور اسی طرح سے ناک کے نتنوں میں اسی سے ہی صفائی کر لی جائے۔ منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح اسے نماز کا سا وضو کرایا جائے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جائے، پہلے سیدھے ہاتھ تو پھر الٹے ہاتھ، پھر اسی طرح سے چہرہ دھویا جائے، اور اسی طرح سر کا مسح کیا جائے اور پاؤں دھوئے جائیں۔ تو اس انداز میں وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے کے بعد جو ہے اب میت کو جس قدر ہو سکے اس کے پیٹ پر نرم انداز میں ہاتھ رکھ کے دبایا جائے گا، کہ اگر خدا نہ اگر کچھ نجاست ہو تو وہ نجاست نکل جائے۔ اگر اس میں میت کو تھوڑا سا اٹھا کے اوپر کی جانب پش بھی کرنا پڑا تو کر لیجئے، تاکہ نجاست کا کوئی حصہ بھی اگر باقی ہے تو وہ نکل جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلے استنجا، پھر اس کے بعد وضو کے بعد اب پوری باڈی کو جو ہے وہ پانی سے نہلایا جائے گا۔ اب اگر باڈی کو دھونے میں صابن کا استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اب پورے جسم پر کم از کم ایک ایک قطرہ پانی کا بہہ جانا جو ہے یہ لازم ہے، اور جب پورے جسم کو پر پانی بہا دیا گیا اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا گیا تو اب یہ میت کا غسل کامل ہو گیا۔ اب اس پورے غسل کے معاملے میں میت کے غسل کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو سے بالوں کا تراشنا یا اسی طرح سے ناخن کا تراشنا یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر صابن کا استعمال کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ جو پاک صابن جو ہے ملتا ہے وہی یوز کیا جائے۔
اب جتنی دیر میں غسل میت ہوا، بہتر یہ ہے کہ غسل میت شروع کرنے سے پہلے ہی کفن تیار کر کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ اب کفن کو تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے مرد کے لیے 3 کپڑے کفن کے بتائے کہ یہ کفن سنت ہے، یعنی کہ ایک لفافہ ہے، ایک قمیض ہے اور ایک تہبند ہے، تو اب سب سے پہلے اس لفافے کے کپڑے کو بچھا دیا جائے کسی پاک اور صاف جگہ پر، اس کے اوپر جو ہے وہ قمیض کو بچھایا جائے۔ قمیض جس طرح نارمل زندہ لوگ قمیض پہنتے ہیں سلی ہوئی، تو اس طرح سے میت کے اس کفن کو سینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل سمپل سا کپڑا جو ہے یہ موجود رہے گا قمیض کا، صرف اتنا ہوگا کہ اس کو 2 تہہ کرنے کے بعد اس کے گلے سے جو ہے وہ ایک کاٹا جائے گا، تراشا جائے گا، تاکہ اس کا سر جو ہے اس تراشے سے جو ہے وہ باہر آ سکے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوگا قمیض کا۔ اور اسی طرح لفافے کے اوپر سر کی جانب یہ قمیض کو جو 2 تہہ کی تھی اس کو 1 تہہ کر دیں گے، کھول دیں گے، اور جس جگہ پر سر آنا ہے وہاں پر تراشے کی جگہ، جس جگہ سے ہم نے یہ کاٹا ہے، اس جگہ پر اس جگہ کو بالکل کھول دیں گے کہ جیسے آپ نے میت کو اس قمیض پر لٹایا تو وہ جگہ اس جگہ پر سر آئے، اور پھر یہ اس کو دوہری تہہ جیسے کریں گے تو قمیض کا ایک حصہ پیچھے کی جانب ہوگا اور ایک حصہ جو ہے وہ آگے کی جانب۔ تو اب ان دونوں حصوں کا برابر ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے تہمد کا کپڑا جہاں قمیض کا اختتام ہوگا، یا اس حیت کے ساتھ کریں کہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک کا حصہ اس سے کور ہو جائے، تو اس انداز میں اس کو بھی 1 تہہ کر کے کھول کے رکھ دیں گے۔ تو اب جیسے ہی میت کو اس کے اوپر لائے کفن کے اوپر، تو اب جو ہم نے 1 تہہ کر کے ازار بند یعنی تہبند یا قمیض کا جو ہم نے ٹکڑا 1 تہہ کیا تھا، تو اب فوراً سے اسے 2 تہہ کر کر اس کا جسم فوری طور پر اس سے ڈھانپ لیں گے۔ اب تکفین کے بعد، کفن دینے کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ میت کے ساتھ کیے جائیں، یعنی کہ اگر ان پر عمل کیا جائے، مستحب شریعت نے جو طریقہ کار بیان کیے ہیں، تو بعد از تجہیز و تکفین کے، تدفین کے، اب ان معاملات کے فوائد وہ اپنی قبر میں بھی حاصل کرے گا اور میدان محشر تک وہ اس کے فوائد حاصل کرے گا۔ تو وہ کیا امور ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں، اس کا ذکر ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔